شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آخری پارے کی آخری 23 صورتوں کی تلاوت ہوئی ہے، سورۃ اللیل سے لے کر سورۃ الناس تک، کل 23 صورتیں۔ سورۃ اللیل میں اللہ پاک نے انسان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ جس طرح انسان دنیا میں کوشش کرتا ہے، نتیجہ بھی اسی کوشش کے مطابق نکلتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کی کوشش ایک ہو اور نتیجہ الگ ہو۔ تو چونکہ دنیا میں ہر انسان کی سعی اور محنت اور کوشش کا میدان الگ الگ ہے، تو اس کا نتیجہ یہ کہ نتائج بھی الگ الگ آتے۔ تو اگر آج ہم اپنے رخ کو صحیح کر لیں، محنت کا میدان صحیح ہو، تو انشاءاللہ نتیجہ بھی ہمارے حق میں اچھا آئے گا۔ اس کے بعد 2 صورتیں ہیں، سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح، الم نشرح۔ ان دونوں صورتوں میں اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، آپ کی عظمت کو، آپ کے مقام اور رتبے کو بیان فرمایا ہے، اور آپ کے متعلق جو مشرکین اور منکرین اور کفار اور منافقین طرح طرح کی باتیں بناتے تھے، اللہ پاک نے آپ کو تسلی دی۔ اور سب سے بڑھ کر قرآن کریم کی وہ آیت جس میں حضور علیہ السلام کی شان کو اللہ پاک نے اس انداز سے بیان کیا کہ جس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے دوستو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا۔ اس لیے آپ دیکھیں دنیا میں جہاں اللہ پاک کا تذکرہ آتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی ہوتی ہے، تو یہ ممکن نہیں کہ اللہ کا ذکر ہو اور اللہ کے حبیب کا ذکر نہ آئے۔ اللہ پاک نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس لیے ایک اللہ والے نے کہا، وہ ہے بے شک بشر، حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ جہاں دیکھتے اللہ کا تذکرہ ہے، اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ التین ہے۔ اس سورت میں اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات فرمایا، اور اس کی وجہ کیا فرمائی؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو اس کائنات کے سب سے خوبصورت سانچے میں بنایا، سب سے خوبصورت سانچے۔ اس لیے اللہ کی جتنی مخلوقات ہے دوستو، علماء نے لکھا ہے جتنی مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات میں سب سے خوبصورت وہ انسان ہے۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا فلاں جانور ایسا خوبصورت ہے اور وہ اس کلر میں ہے اور اس کا چہرہ ایسا ہے، اس کے کان ایسے ہیں، وہ اتنے لاکھ کا ہے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن ایک انسان کا چھوٹا بچہ وہ ایک طرف ہو جائے اور ساری مخلوقات ایک طرف ہو جائے، تو اشرف اور احسن ہونے میں انسان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا دوست۔ یہ تو آج ہمیں اپنی قدر و قیمت کا پتہ نہیں ہے، ہم اپنی قیمت خود گرا دیتے ہیں، لیکن اللہ پاک فرما رہے یہ انسان بڑا قیمتی ہے، اس لیے کہ یہ سب سے بہترین سانچے میں ڈھل کر بنایا گیا۔ اس کے بعد سورۃ العلق ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہی وہ قرآن کریم کی صورت ہے کہ جس کی ابتدائی جو 5 آیتیں ہیں، یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی ہے۔ جب حضور علیہ السلام پر پہلی وحی آئی اور آپ غار حرا میں تھے، تو سب سے پہلے کون سی آیتیں اتری؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہ 5 آیتیں اتری، وہ یہ سورہ علق ہے۔ اور اس سورت کا جو آغاز ہے وہ کس لفظ کے ساتھ ہے؟ اقرأ، پڑھیے، اے میرے پاک پیغمبر آپ پڑھیے، بسم ربک، اس رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے آپ کو پیدا کیا۔ یہاں مفسرین نے لکھا کہ اس سے معلوم ہوا کہ وحی کا آغاز لفظ اقرأ سے ہے،
اور پڑھنا یہ علم ہے، تو اللہ پاک نے انسانیت کو سمجھا دیا کہ اس کائنات کی اصلاح کا، تربیت کا آغاز علم سے ہے۔ لیکن علم کون سا؟ بسم ربک، فرمایا جو آپ کے رب کے نام کے ساتھ ہو۔ جس علم میں اللہ پاک کی بڑائی دل میں نہ آئے، اللہ کی عظمت نہ آئے، اللہ کا تذکرہ نہ آئے، بلکہ اسباب کے تذکرے ہو، مخلوق کے تذکرے ہو، اشیاء کے تذکرے ہو، تو یاد رکھیے کہ وہ علم علم نبوت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم اس علم کے پیروکار ہیں اور اس علم کے علمبردار ہیں جو اقرا کے اندر بیان کیا گیا۔ اس کے بعد سورۃ القدر ہے، اور اس صورت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور جیسے کہ ہر ساتھی اس سے واقف ہے کہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہوتی ہیں، اس میں ہر انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجھے کیا مل جائے؟ لیلۃ القدر مل جائے۔ عبادت کا مقصد بھی یہ ہے، دعا کا مقصد بھی یہ ہے، جاگنے کا مقصد بھی یہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں اعتکاف بھی اسی مقصد سے کرتا ہوں کہ مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، لیلۃ القدر مل جائے۔ تو آج کی جو شب ہے 27ویں شب ہے، اس بارے میں اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہی لیلۃ القدر ہے، اور ایک روایت میں تو صراحت ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا سکتا ہوں تو حانث نہیں ہوں گا کہ 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے۔ لیکن بہرحال راجح قول ہے، انسان آج کی رات بھی خوب اہتمام کرے، اللہ پاک سے مانگے، اور ہمت ہو تو رات جاگ کے گزارے۔ جاگنے کا مقصد شب بیداری نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ گئے، وہاں بیٹھ گئے، موبائل میں لگ گئے، یہ بیکار کا جاگنا ہے، اس سے سونا بہت افضل ہے۔ جاگنے سے مراد یہ کہ میں ہوں اور میرا اپنے اللہ سے کلام بات چیت ہو۔ اس کے بعد 4 صورتیں، سورۃ البینہ، سورۃ الزلزال، سورۃ العادیات، سورۃ القاریہ۔ جیسے کل کے خلاصے میں بات آئی کہ چونکہ آخری پارہ ہے تو اس میں زیادہ تر مضمون اور موضوع کیا رکھا گیا ہے؟ آخرت کا۔ قرآن بھی ختم ہو رہا ہے، اللہ پاک انسان کو سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح آج قرآن ختم ہوا، یہ زندگی بھی اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے، اور ہمارا اختتام وہ آخرت ہے دوستوں۔ تو 4 صورتوں میں اللہ پاک نے قیامت کے، آخرت کے احوال کو ترتیب کے ساتھ الگ الگ انداز میں بیان کیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ التکاثر ہے، اور اس صورت میں اللہ پاک نے انسان کے حرص کو بیان کیا۔ اگر انسان کے اندر حرص پیدا ہو جائے، حریص ہو جائے، تو فرمایا یہ اتنا غافل ہو جاتا ہے کہ الہاکم التکاثر، مال کی کثرت کی طلب نے انسان کو اتنا غافل بنا دیا کہ حتی زرتم المقابر، کہ یہ اس کو جمع کرتے 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 آخر اپنی قبر تک پہنچ جاتا۔ زندگی کا اختتام ہو گیا، لیکن حرص مال پھر بھی ختم نہیں ہو۔ اس لیے جو آج ہم غور کریں نا اپنی زندگی پر، ہم کہتے ہیں بس اتنا ہو جائے پھر مسجد کے ہو جائیں گے، پھر میں اور بس ذکر ہوگا سب کچھ، لیکن وہ وقت آتا ہی نہیں ہے۔ جب ایک نوٹ آتا ہے تو شیطان دل میں ڈالتا ہے اس طرح کہ 2 اور ہو جائیں پھر کریں گے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ بڑا روحانی مرض ہے حب مال۔ اسی لیے اللہ پاک نے جو حکم دیا نا کہ زکوٰۃ کا، انفاق کا، صدقات کا، صدقہ فطر کا، خرچ کرنے کا، اس تاکہ یہ مرض اندر سے نکلے، اس کی اصلاح ہوتی رہے، ورنہ تو موت تک یہ انسان کے ساتھ چلتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ العصر ہے، اور اس صورت میں اللہ پاک نے قسم کھائی ہے عصر یعنی زمانے کی، اور فرمائے بے شک انسان خسارے میں ہے، لیکن اگر انسان 4 باتوں کا اہتمام کر لے، الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کا اہتمام کر لے، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی ترغیب اور تلقین آپس میں کرتا رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کے ساتھ اپنی زندگی کو جوڑ کر رکھے۔ جہاں یہ 4 باتیں مومن کی زندگی میں آتی ہے، اس کی زندگی خسارے سے باہر آ جاتی۔ اس کے بعد سورہ ہمزہ ہے، اور اس میں اللہ پاک نے انسان کے 3 امراض کا، عیوب کا ذکر کیا۔
ایک فرمایا وہ شخص جو کہ عیب جوئی کرتا ہے، عیب جوئی سمجھتے ہیں نا، دوسرے کے عیوب ڈھونڈنا. میں 100% خراب اور الٹا ہوں، لیکن آج کیا ہے، نظر میں نے دوسرے پر رکھی ہوئی ہے. اس کو دیکھوں گا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کس گاڑی میں بیٹھ رہا ہے. یہ ایک مرض ہو گیا ہے ہمارا. بس پھر یہ ہوا، پھر جا کے اس سے کہا کہ جی وہ تو وہ کر رہا تھا، وہ تو نماز کے وقت میں وہاں گھوم رہا تھا، وہ تو فلاں کام کر رہا تھا. یہ عیب جوئی ہے. دوسرا فرمایا جو تانا دے، کسی کے ساتھ کوئی اچھا کام کیا اور پھر کسی بات میں بحث ہو گئی تو اس کو تانا دے دیا، بھئی آپ تو وہی ہو نا، آپ تو وہی والے ہو نا، اس کو پرانا وقت یاد دلایا. یہ بھی ایک بڑا مرض ہے. اور تیسرا فرمایا کہ جس میں مال کے گننے کا مرض، الذی جمع مالا وعددہ، مال جمع کرتا ہے گنتی کرتا ہے، جمع کرتا ہے گنتی کا، بس باقی اس میں اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا. تو جہاں یہ 3 امراض جمع ہو جائیں گے، فرمایا ان کو جہنم کی آگ میں ستون ہوں گے جو آگ سے بھرے ہوئے ہوں گے، ان میں ایسے بندوں کو داخل کیا جائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد سورۃ الفیل ہے، اور اس صورت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میرے شاعر کو، میرے گھر کو اور میرے مقدسات کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کر کے آتا ہے، برے ارادے سے میرے گھر کی طرف، میرے شاعر کی طرف بڑھتا ہے، تو پھر میرا ضابطہ یہ ہے کہ میں آسمان کا عذاب بھیجتا ہوں. ایسا آدمی بچتا نہیں ہے. تاخیر اللہ پاک کے ہاں سے ہوتی ہے، لیکن پکڑ سے اللہ پاک اس کو کبھی بھی دور نہیں کریں گے. اور اس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ سورہ فیل میں ایک واقعہ ہے ابرہہ کا، جو ایک لشکر لے کر آیا تھا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، اور وہ لشکر کس چیز کا تھا؟ ہاتھیوں کا لایا. اس دنیا کے سب سے بڑے جانور کو لایا کہ میں اللہ کے گھر کو گرا دوں گا. ہاتھی، ہاتھی مخلوقات میں یعنی حیوانات میں ایک بڑا جانور ہے. اب اللہ پاک چاہتے تو ان کے مقابلے میں فرشتے بھیج دیتے، ہاتھیوں کے مقابلے میں ہاتھی بھیج دیتے اس درجے کا. لیکن اللہ کی شان دیکھے کہ اس کو احساس دلایا کہ تم سب سے بڑے جانور کو لائے ہو، میں مقابلے میں ایک چھوٹے سے پرندے کو لاؤں گا. اور وہ چھوٹا پرندہ بھی کیا ہوگا، اس کے بھی چونچ میں، پنجے میں ایک چھوٹا سا پتھر ہوگا. بڑی کہانی نہیں ہوگی اس کو ہلاک کرنے کی. اور وہ پتھر جب گرتے تھے تو وہ بمباری کا کام کرتے تھے. ہاتھیوں کو ایسا کیا جیسے کھایا ہوا بھوسا بناتا. اس لیے ہمیشہ شاعر اللہ کا احترام. اس کے بعد سورہ قریش ہے. اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے قریش والوں کو باوجود ان کے کفر کے، اس وقت تک قریش کا تقریباً طبقہ ایمان میں نہیں آیا، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ان کو 2 انعامات دی. ایک انعام یہ ہے کہ ان کے رزق کا بھرپور انتظام ہے، اطعمہم من جوع، اور دوسرا وآمنہم من خوف، ان پر خوف نہیں. اب جو اہل مکہ تھے یہ امن میں تھے، اور ان کے لیے کوئی رزق کا، کھانے پینے کا کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا. فرمایا یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ یہ میرے گھر کے بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں. اس خدمت کی وجہ سے ہم نے ان کو یہ نقد انعامات دیا. علماء فرماتے ہیں اندازہ لگائیں وہ مسلمان بھی نہیں ہیں، ابھی اسلام بھی نہیں لائے، لیکن بیت اللہ کے متولی تھے، خدمت گزار تھے، ان کو یہ انعام ملا ہے. اگر ایک صاحب ایمان اللہ کے گھر کی خدمت کرے گا اس کو اللہ کتنا نوازیں گے، ہم تو اندازہ نہیں لگا سکتے. اس کے بعد سورہ ماعون ہے، اور اس صورت میں اللہ پاک نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی کہ جو بخل کی اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ کسی انسان کی معمولی ضرورت کو بھی پورا کرنے سے انکار کرتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، معون کس کو کہتے ہیں؟ معمولی ضرورت کی برتنے کی چیز. ہمارے مفسرین نے مثال لکھی جیسے سوئی ہے، دھاگا ہے، یہ ہلکی پھلکی چیزیں جیسے پڑوس پڑوس میں چلتی ہیں نا کہ بھئی ذرا ماچس کی ڈبیا دے دیں ہماری ختم ہو گئی، یا نمک دے دیں. تو بعض ایسے کنجوس مکھی چوس ہوتے ہیں کہ وہ اس پہ بھی تالا لگا دیتے کہ نہیں بھائی آج یہ نہیں دو، آج یہ دو گے کل اس سے بڑی چیز مانگنے آ جائے گا. یہ تو ہماری منطقیں ہیں. تو ڈرنا چاہیے اللہ پاک سے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک نے وعید ذکر کی کہ ان کے لیے ہلاکت ہے.
جو لوگوں کی ضرورت کی معمولی چیز بھی نہیں دیتے۔ اس کے بعد سورۃ الکوثر ہے، اور اس میں اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو تسلی دی اور آپ کے لیے خاص انعام کا اعلان فرمایا، اس لیے کہ مشرکین مکہ نے آپ کو طعنہ دیا کہ آپ کی نرینہ اولاد نہیں رہی، تینوں بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے، 4 بیٹیاں تھیں۔ تو عموماً انسان کا ذہن یہ ہے کہ بھئی خاندان نسل تو بیٹوں سے چلتا ہے، بیٹیاں تو پرائے گھر کی ہے۔ اگر ایسا ہوتا نا دوستو تو اللہ کے پاک پیغمبر کا نام آج نہیں ہوتا دنیا میں۔ لیکن آپ دیکھیں نا، حضور علیہ السلام کا پورا نسب، اہل سادات جن جو سید کہلاتے بنو ہاشم، وہ کن سے چلا ہے دوستو؟ جی آپ کی بیٹیوں سے چلا ہے۔ تو انہوں نے طعنہ دیا کہ آپ کی تو نرینہ اولاد نہیں، آپ کا نام مٹ جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے آپ کو ایک نعمت تو آخرت کی دی کہ آپ کو کوثر دے دی، انا اعطیناک الکوثر، کوثر دی ہے، اور اس کوثر پہ وہی آپ کے پاس آئے گا جن کو ہم آپ کے پاس آنے کی اجازت دیں گے، ہر ایک نہیں آئے گا۔ اور ایک دنیا کی نعمت یہ رہی کہ ان شانئک ھو الابتر، آپ کے دشمن کا نام مٹے گا، چاہے ان کے 10 12 بیٹے تھے، ابو لہب کے، عتبہ کے، شیبہ کے، ان کے 12 بیٹے، لیکن اللہ نے فرمایا ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، اے میرے پیغمبر آپ کا نام زندہ رہے گا۔ جو اللہ پاک کے لیے محنت کرتا ہے تو وہ بیٹوں کا محتاج نہیں ہے دوستو، اللہ اس کے نام کو زندہ رکھتے۔ اس کے بعد سورہ کافرون ہے، اس میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو تنبیہ کی کہ ایمان اور کفر متضاد ہے، یہ جڑ نہیں سکتے۔ یہ ایسا نہیں ہے جیسے آج لوگ کہتے ہیں نا بھائی سب کو ملا جلا کے چلایا جائے، تو سب کو ملا کر چلانے سے مراد اہل ایمان ہے، اس لیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے میں ایسے بھڑے ہوئے ہیں جیسے کہ صدیوں کی دشمنیاں پالی ہوئی، تو ہمارا جوڑ مراد ہے۔ باقی یہ مراد نہیں ہے کہ میں کہوں جی ایمان اور کافر کو ایک ساتھ چلایا جائے، ایک دن وہ مسجد آ جائے، اگلے دن نعوذ باللہ ثم ذالک میں اس کے مندر چلا جاؤں، میں اس کے چرچ چلا جاؤں، یہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ان کافروں سے صاف کہہ دیں لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت نہیں کر سکتا، لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین اور راستہ مبارک، میرے لیے میرا دین باقی۔ اس کے بعد سورۃ النصر ہے، اس میں اللہ پاک نے خوشخبری دی کہ میرے آخری پیغمبر جس مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے، آپ اپنے مقصد میں 100% کامیاب ہو گئے۔ اس لیے کہ یہ اس امت کا عقیدہ ہے دوستو کہ حضور علیہ السلام اس دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجے گئے، آپ کی بعثت ہوئی، آپ تشریف لائے، آپ جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ اپنے مقصد میں کیا تھے دوستو؟ کامیاب۔ آپ کیا تھے؟ 100% کامیاب ہو کر گئے۔ نعوذ باللہ بعض لوگ ایسے بھی دنیا میں پیدا ہوئے کہ جنہوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ اللہ کے پاک پیغمبر جب دنیا سے جا رہے تھے تو اللہ کے دیے ہوئے مقصد میں نعوذ باللہ آپ ناکام گئے۔ کتنی جرأت ہے اور کتنی بدبختی ہے اور کتنی بدنصیبی ہے۔ سورۃ النصر میں اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پاک پیغمبر، آپ جس مقصد کے لیے آئے تھے آپ اس کو پورا کر کے دنیا سے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ اللہب ہے، حضور علیہ السلام سے سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے آپ کے سگے چچا تھے ابو لہب، اور اس نے حضور علیہ السلام کی شان میں بڑی بے ادبی کی۔ ایک مجلس میں آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں کو بلایا اور ان سے بات کی، توحید کی دعوت دی، تو ابو لہب اٹھا پہلے، سب سے پہلے، اور کہنے لگا تبا لک یا محمد سائر اليوم، کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کا آج آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائے، نعوذ باللہ، اس قسم کے کلمات۔ آپ نے ہمیں اس مقصد کے لیے جمع کیا کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقوں کو چھوڑ دیں۔ جب یہ بے ادبی اور گستاخی کی تو اللہ پاک نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب، فرمایا میرے پیغمبر کے نہیں، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، اور وہ یقیناً ٹوٹ گئے۔ فرمایا یہ ہدایت سے محروم ہو کر دنیا سے گیا، اور اس کی موت نہایت عبرتناک اور بدترین موت سے دوچار ہوا۔
مفسرین نے لکھا ہے جب یہ مرا تو اس کے جسم سے ایسے بدبو آتی تھی کہ کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا. اب گھر والے بھی نہیں جا رہے, کوئی نہیں جا رہا, اور لاش گھر کے اندر پڑی ہوئی. پھر کیا ہوا, حبشی غلاموں کو بلایا گیا, اجرت دے کر حبشی سیاہ غلاموں کو بلایا گیا, ان کو تیار کیا گیا, اور وہ بڑے بڑے بانس لے کر آئے, اور بانسوں کے ذریعے سے ابو لہب کے اس مردہ جسم کو اٹھایا اور دور سے, اور پھر ایک گڑھے کے اندر اس کو پھینک دیا. عبرت کا انجام. اس کے بعد سورہ اخلاص ہے, اور یہ پوری سورت قرآن کریم کا خلاصہ ہے, نچوڑ ہے, عقیدہ توحید پر سب سے زیادہ دلالت کرنے والی سورت ہے, اور اس کی برکت سے, عظمت سے ہر مسلمان واقف ہے, ہونا چاہیے. یہ سورت اللہ پاک کے ہاں اتنی قیمتی اور محبوب ہے کہ فرمائے جو اس کی 3 مرتبہ تلاوت کرے گا تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے پورا قرآن کریم تلاوت کی. اور آخر کی 2 صورتیں ہیں, سورۃ الفلق, سورۃ الناس ہے, جس پر قرآن کریم کا اختتام ہوتا ہے. تو چونکہ انسان جب کسی نعمت کی تکمیل کرتا ہے, اور وہ نعمت ہو بھی بڑے درجے کی, بات پہ غور کیجئے, نعمت ہو بھی بڑے درجے کی, اور وہ اپنے تکمیل تک آ جائے, تو یقین کریں کبھی یہ مت سوچئے گا کہ ہر انسان آپ سے خوش ہے. ہر انسان اندر سے جلا بھنا, جلا کٹا بیٹھا ہوا ہوگا. یہ تو ایک مشاہدہ ہے نا. آپ ذرا سی ترقی کی طرف جائیں گے, خیر کی طرف جائیں گے, آپ کا کوئی کام حل ہوگا, ہر ایک اندر سے حسد کی آگ میں جل رہا ہوگا. ایسا موقع جو ہوتا ہے جب انسان کسی خیر کی تکمیل کرتا ہے, بہت سارے فتنے متوجہ ہوتے ہیں. کوئی حسد میں آ کے جادو کر سکتا ہے, نظر بد لگا سکتا ہے, کوئی برا منصوبہ بنا سکتا ہے, بری تدبیر بنا سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. جب حضور علیہ السلام پہ ہوا, آپ پہ جادو ہوا, تو ہم کس درجے میں آتے ہیں دوستوں؟ اس لیے جب قرآن ختم ہو رہا ہے, اللہ پاک نے 2 صورتیں دے دی, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس, اور ان کو کیا کہتے ہیں؟ معوذتین, حفاظت کرنے والی صورتیں. اللہ پاک نے ایک وظیفہ دے دیا جاتے جاتے کہ آج قرآن مکمل کیا, تم نے ایک نعمت کو حاصل کیا, شیطان سے یہ برداشت نہیں ہوگا, لہٰذا آخر کی 2 صورتیں آخر میں پڑھ کر جاؤ تاکہ حاسد کے حسد سے, بغض سے, نظر بد سے, سحر اور جادو سے محفوظ ہو جاؤ. تو بہرحال یہ مختصر سا کچھ ٹوٹا پوٹا خلاصہ تھا. قرآن کریم کا حق تو یقیناً ہم جیسے کمزور سیاہ کار لوگ کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے, تو بڑے حضرات کا, بڑے لوگوں کا کام ہے. بہرحال جو کچھ اپنے اساتذہ سے, بڑوں سے سنا سیکھا ہے, وہ کچھ الفاظ آپ کے سامنے ان 27 راتوں میں بیان کیے ہیں. اللہ پاک اپنی بارگاہ میں انتہائی درجے میں قبول فرمائے, اور قرآن کی برکات کو بھی اور اس کے خلاصے کی برکات کو بھی اللہ ہم سب کو, ہمارے والدین, ہمارے اساتذہ, ہماری نسلوں کو قیامت تک اللہ پاک نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.